بات کر رہے تھے. اچھا جی اب ذرا بات کر لیتے ہیں, آج 20th ڈے ہو گئے ہیں, 20th ڈے ہے آج جی وار کو. اور وار کی ہم جب گلوبل کی بات کرتے ہیں, گلوبل وار کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں. امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران پر حملہ کیا, پھر ایران کی طرف سے جوابی سلسلہ جو شروعات ہوتے ہوتے آج 20واں دن ہو گیا ہے. امریکہ کا ایران پر 5000 پاؤنڈ بزنی بنکر بسٹر بموں سے حملہ. امریکی سینٹ کام کے مطابق آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی میزائل سائٹس کو نشانہ بنایا گیا, اور ایرانی اینٹی شپ کروز میزائل عالمی جہاز رانی کے لیے خطرہ تھے, یعنی کہ جو جہاز وہاں سے گزرتے ہیں اس کے لیے خطرہ تھے, یہ بجھا دی گئی. ایران نے آپریشن وعدہ صادق 4 کے مطابق 63ویں لہر شروع کر دی ہے, اور پاسداران انقلاب کے اسرائیل پر تازہ حملوں میں 1 شخص ہلاک ہوا ہے. 24 گھنٹوں میں ہلاکتوں کی تعداد 6 بتائی جا رہی ہے. اسرائیلی میڈیا کے دعووں پر کیا ہی کہا جائے, لیکن اسرائیلی میڈیا یہ بتاتا ہے کہ شارون میں ہلاک شخص غیر ملکی ورکر تھا. تل ابیب کے مرکزی بین گوریان ہوائی اڈے پر میزائل کے ملبے سے 3 طیاروں کو نقصان پہنچا. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ علی لاریجانی کی شہادت حکومت کے لیے پیچھے ہٹنے کا سبب نہیں بنے گی. ایران کا سیاسی ڈھانچہ مضبوط اور مستحکم ہے, ایک فرد کی غیر موجودگی جو ہے پورے سٹرکچر کو متاثر نہیں کر سکتی. اچھا, امریکہ کے صدر مشرق وسطی میں مزید ہزاروں فوجی بھیجنے پر غور کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ یہ پچھلے 4-5-6 دنوں سے غور کر رہے ہیں. بوٹس آن گراؤنڈ کا وہ خرق جزیرہ جو ہے اس پہ اپنے US مرین اسٹیشن کرنے کے لیے غور و فکر جاری ہے. لیکن جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل خطے کو آگ میں جھونکنے کے لیے گھناؤنے حملے کرنے لگا ہے, اور ابھی گھناؤنا حملہ اسرائیل نے جو کیا ہے وہ گزشتہ رات ایران اور قطر کے مشترکہ گیس فیلڈ پر کیا ہے. الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی حملے کے بعد 25,000 ملین مکعب فٹ سے زائد گیس پیداوار معطل ہو گئی. ایران کے صدر نے رد عمل میں کہا کہ توانائی کی تنصیبات پر حملوں کے نتائج خطرناک ہوں گے اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتے ہیں. قطر کی وزارت خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا بین الاقوامی توانائی کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. اچھا جناب, اور امریکہ کے صدر اسرائیل کے حملے سے لائل نکلے. ایکسپرٹ لکھا, اسرائیل نے غصے میں حملہ کیا جس میں نسبتاً چھوٹے حصے کو نشانہ بنایا, اور اسرائیل دوبارہ ایران کے پارس گیس فیلڈ اسے نام دیا جاتا ہے, اس پر حملہ نہیں کرے گا. یعنی کہ اس کے کتنے آپ دیکھ رہے ہیں امپیکٹ اس کا ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آ کر اس کی وضاحت دینی پڑی. لیکن ایران نے قطر کی گیس فیلڈ پر حملہ کیا تو ایران کی بڑی گیس فیلڈ کو تباہ کر دیں گے. تو یہ سلسلہ جاری ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں ساری صورتحال کہ اب یہ کہاں پر جا کر معاملہ رکے گا اور اس کا کیا اثرات مزید سامنے آئیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور احمد حسن العربی صاحب. بہت شکریہ احمد حسن العربی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایران پہ حملہ کیا گیا. ایران کی جو آئل تنصیبات ہیں, جو بیسیکلی جس کو ہم گیس فیلڈز جو ہیں جس میں ساؤتھ پارس ہے, اسرائیل نے اس پر حملہ کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ اس سے لائل نکلے. پھر اس کے بعد جب ایران نے لیکن قطر میں راس لفان پہ جب اٹیک کیا, جو بہت سارا جو انڈسٹریل ایریا ہے, جو تھوڑے بہت 2 اٹیکس وہاں پر کیے, اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتہائی برہمی کا اظہار کیا. ڈونلڈ ٹرمپ چاہ کیا رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی ایک واضح پالیسی نظر نہیں آ رہی. وہ بڑے انشور ہیں, کبھی وہ اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسرائیل سے, اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو اسرائیل سے ڈسٹنٹ کر بھی لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, امریکہ کی اس وقت جو یہ جنگ ہے, اس کو سمجھنے کے لیے میں ٹرائی ٹو سمپلیفائی. امریکہ کے اندر 2 فورسز ایٹ پلے ہیں, 2 طاقتیں ایٹ پلے ہیں. ایک وہ طاقت ہے جس کو آپ ایپیک کہتے ہیں, امریکن لابی, امریکہ کے اندر موجود اسرائیلی لابی کہتے ہیں, جو اسرائیل کے بہاف پہ امریکہ میں لابنگ کرتے ہیں, جو اسرائیل کی گورنمنٹ کے اندر جو اسرائیل کی گورنمنٹ کا جو انفلوئنس امریکن گورنمنٹ کے اندر ہوتا ہے اس کو میک شور کرتے ہیں. ایک وہ لابی. ایک امریکہ کے اندر اور آواز ہے, وہ امریکہ فرسٹسٹ کی آواز ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بیرونی جنگوں کے اندر شامل نہیں ہوگا. امریکہ, ہم اپنا جو فائنینشیل پرابلمز ہے, $38 ٹریلین کا قرضہ ہے, ہم اس کو ڈیل کریں گے, ہم ہوم لیسنس کو ڈیل کریں گے, ہم ڈرگ ایڈکشن کو ڈیل کریں گے, اور امریکہ بیرونی جنگوں سے پیسے نکال کے امریکہ کے اندر تو امریکہ کے لوگوں کے اوپر لگے گا. ہمارے جو امریکنز ہیں وہ اسرائیل کی جنگوں میں اپنا خون نہیں بہائیں گے. تو یہ 2 لابیز امریکہ میں آتی ہیں. 1999 آنورڈز جو ایپیک کی لابی ہے, جو اسرائیل کی لابی ہے, وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی جب جارج ڈبلیو بش اقتدار میں آئے. رچرڈ پرل, جس کو پرنس آف ڈارکنس کہا جاتا ہے, اس کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا, اور اس نے ٹوٹل وار کا کانسیپٹ جو ہے امریکن پالیسی ڈسکورس میں دیا کہ امریکہ کو بہت بڑی بڑی جنگیں کرنی ہیں مڈل ایسٹ میں آگے پیچھے, کہ تاکہ امریکہ کا انفلوئنس قائم رہ سکے. امریکہ فرسٹرز جو تھے وہ اس بات سے اس وقت بھی خوش نہیں تھے, لیکن کیونکہ وہ اقتدار میں نہیں تھے لہٰذا ان کی کوئی اتنی زیادہ آواز جو ہے وہ سنی نہیں گئی. ڈونلڈ ٹرمپ کے اب جو الیکشن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو پاپولر سینٹیمنٹ لے کے آئے وہ میک امریکہ گریٹ اگین کا تھا, اور وہ جو امریکہ فرسٹرز والی ساری لابی تھی اس نے اقتدار ڈونلڈ ٹرمپ کی ووٹ دے کے جتوایا.
ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں مڈل ایسٹ کی جنگوں سے امریکہ کو نکالوں گا, میں یوکرین کی جنگ میں امریکہ کو اس سے نکالوں گا, آئی ایم اے پیس میکر, آئی ایم ناٹ اے وار میکر. اور یہ امریکہ کے اندر پاپولر سینٹیمنٹ بھی ہے, یہ امریکہ کے اندر جو ہے سب سے زیادہ والیٹائل سینٹیمنٹ بھی ان سینس یہ ہے کہ جو لوگ امریکہ فرسٹ کو, ناگا کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ بڑے زیادہ ایگریسولی میک امریکہ گریٹ اگین کی بات کرتے ہیں, امریکہ کو سپورٹ کرتے ہیں. سو اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جو ہے ان دو فورسز کے درمیان بھی ایک رفٹ ہے, میک امریکہ گریٹ والے, امریکہ فرسٹرز, اور اسرائیلی لابی کے درمیان میں کوئی راؤنڈ ہوتے ہیں وہ امریکہ فرسٹرز جیت جاتے ہیں, کوئی راؤنڈ ہوتے ہیں وہ اسرائیلی لابی جیت جاتی ہے. پچھلے 2 ہفتے سے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کے پالیسی ڈسکورس کے اوپر جو اسرائیلی لابی ہے وہ بہت زیادہ انفلوئنس کر رہی ہے, چاہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ارد گرد لوگوں کی پوزیشننگ ہو, یا وہ لوگ جو امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگا کر اقتدار میں ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طریقے سے چھوڑنا شروع کر رہے ہیں, یہ بات واضح نظر آ رہی ہے. اسرائیلی لابی اس کا بہت زیادہ انفلوئنس, لیکن اسرائیلی لابی کا جو انفلوئنس ہے یا ان کے جو انٹرسٹ اور ڈیمانڈ ہے, اگر امریکہ اس کو فلفل کرنے کے لیے گیا, یعنی امریکہ اگر لمبی جنگ کرتا ہے مڈل ایسٹ میں, امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ بھی لے کے آتا ہے, امریکہ ایک پروٹریکٹڈ وار کرتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, تو یہ بات امریکہ کی بقا کے لیے خطرہ بن سکتی ہے, جس کا بارہا امریکن پالیسی میکرز, ٹکر کارلسن ہو یا میڈیا کے لوگ ہوں یا اکیڈمیا کے لوگ ہوں, پالیسی میکرز ہوں, وہ سارے اس بات کا انڈیا دے چکی ہیں کہ امریکہ اگر پروٹریکٹڈ وار کے اندر جاتا ہے تو امریکہ کے گھر کے اندر بہت ساری پرابلمز رائز ہو سکتی ہیں. ہلری کلنٹن نے اس طرح کی سملر باتیں کی ہیں, اوباما نے کی ہیں, بائیڈن نے کی ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ بھی 2019 میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر بہت زیادہ جنگوں میں امریکہ جاتا ہے, فائنینشیل کنڈیشن امریکہ کے اندر خراب ہوتی ہے, تو امریکہ کے اندر سول وار وائلنس ہو سکتی ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب اسٹریٹجی کافی اس میں شفٹ آیا ہے, کیونکہ کل جو ہم نے دیکھا جو ساؤتھ پارس ہے, یعنی کہ جو سب سے لارجسٹ ورلڈز لارجسٹ نیچرل گیس ریزرو ہے ایران کا, اس پر اٹیک ہوا, اور اس اٹیک پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر نے بھی کافی ری ایکٹ کیا ہے, کیونکہ اس کا دوسرا حصہ جو نارتھ ڈوم کہلاتا ہے وہ قطر کے پاس, اور ہمیں پتا ہے کہ قطر جو ہے LNG جو پوری دنیا کو سپلائی کرتا ہے وہ اس کا لارجسٹ سپلائر ہے, میجر سپلائر ہے. یہاں پر اگر مزید اٹیک ہوتے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے غصہ بھی ایک طریقے سے ہمیں کر کے دکھایا جی کہ اسرائیل نے ایسا کیا ہے, اب اسرائیل ایسا نہیں کرے گا, لیکن اگر اس پر مزید حملے ہوتے ہیں اور پھر جواب میں ایران ریٹیلیٹ کر کے قطر کے جو ریزروز ہیں ان پر حملہ کرتا ہے, تو پھر تو یہ عرب کنٹریز اس میں آ سکتی ہیں, کود پڑ سکتی ہیں ساری جنگ میں. تو آپ کو لگتا ہے یہ اسٹریٹجی بائی ڈیزائن ہے اسرائیل کی کہ نیچرل ریزرو گیس پر جو ہے ان کی تنصیبات پر حملہ کیا جائے؟ دیکھیں, اسرائیل کی جو اسٹریٹجی ہے, نتنیاہو کی جو اسٹریٹجی ہے, وہ یہی ہے کہ اس جنگ کو اتنا پھیلایا جائے کہ مسلمان ممالک آپس میں لڑیں. ابھی تک پچھلے 1.5 ہفتے کے اندر تو مسلم کنٹریز جو ہیں انہوں نے بڑا اسٹیبلائزنگ رول پلے کیا ہے, انہوں نے اس چال کا حصہ نہیں بنے جو اسرائیل نے لانچ کی تھی, اور اس میں پاکستان پلیڈ اے ویری وائٹل رول اس اسٹیبلائزیشن کے اندر. جو جس طریقے سے یہ پلان کر رہے تھے پورے مسلمان ملک آپس میں لڑیں گے اور امریکہ اور اسرائیل باہر بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے. اسرائیل کا زیادہ رول ہے, امریکہ کا شاید یہ اسٹریٹجک آبجیکٹو نہیں تھا, اسرائیل کا یہ اسٹریٹجک آبجیکٹو تھا کہ یہ سارے ممالک آپس میں لڑے اور ہم دور بیٹھ کر تماشا دیکھیں, تو وہ تو فلکی نہیں ہو سکتا. اب دوبارہ سے وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آئی تھنک مسلم کنٹریز کو ریئلائز ہو چکا ہے کہ زائنسٹ کا گیم پلان اس میں کیا ہے, اور آئی تھنک وہ گیون نہیں کریں گے اس کے اوپر. ہاں, لیکن اسرائیل یہ بھی چاہے گا کہ مزید حملے ہوں مڈل ایسٹ کے اندر تاکہ یہ جنگ پھیلے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے 1.5 ماہ پہلے اپنے رائٹ سائڈ پہ مارکو روبیو, لیفٹ پہ JD وینس کو بتا کے کہا تھا کہ ول ہٹ ایران ویئر اٹ ہرٹس دم موسٹ, بٹ بوٹس آن گراؤنڈ از ناٹ این آپشن. تو اب اگر بوٹس آن گراؤنڈ بھی امریکہ کے لیے آپشن ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کنسیڈر کر رہا ہے, تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پاپولر سینٹیمنٹ تھا, پورے امریکہ کی جو سپورٹ تھی, وہ بڑی تیزی سے ان پاپولر ہوتی چلی جائے گی. اور ایمر رضوی صاحب, اب دیکھیں سعودی کی طرف سے بیان آ گیا کہ سعودی سیڈ دیٹ دے ہیو دا ریزرو رائٹ ٹو ٹیک ملٹری ایکشن اگینسٹ ایران. آخر کب تک یہ GCC ممالک ہے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں جن پہ ایران ریٹیلیٹ کر کے اٹیک کر رہا ہے, جن سے آئل تنصیبات پہ کر رہا ہے, کب تک یہ لوگ پیشنس کا مظاہرہ کریں گے؟ جی, آپ کی آواز مجھے نہیں آئی درمیان میں. میں آپ سے بس یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آج سعودی کی جانب سے بیان بھی جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ریزرو رائٹ ہے ٹو ریٹیلیٹ اگینسٹ ایران. تو کب تک GCC ممالک اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے ناٹ ٹو ریٹیلیٹ؟ آپ کو لگتا ہے ایک نہ ایک پوائنٹ پہ ان سب کو کودنا تو پڑے گا؟ دیکھیں, آئی تھنک امریکہ بھی ایک حد سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا اس جنگ کو پرولونگ کرنا, ایران بھی نہیں کر سکتا اور اسرائیل بھی نہیں کر سکتا. تو آئی ایم ہوپنگ کہ بیٹر سینس پریویل کرے گی اگلے 3 دنوں میں, اگلے 4 دنوں میں, اس ویک کے اندر. کو بیبی سٹیپس تو لیے گئے ہیں ڈی ایسکیلیشن کے, لیکن امریکہ کے اندر ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ امریکہ
will play a very vital role کہ آگے سچویشن کس طرف جا رہی ہے. اور امریکہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو یونٹری فارم آف ایک سینٹیمنٹ یا آواز رہی ہے، امریکہ نے جب عراق پہ حملہ کیا، افغانستان پہ حملہ کیا، یا امریکہ مڈل ایسٹ کے اندر اپنی ایکسپینشن کر رہا تھا، آپ کو نظر آتا تھا کہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ ایک ہی جگہ کے اوپر ہو رہی ہے. اب آپ کو وہ چیز نہیں نظر آتی. اب آپ کو امریکن پاور اسٹرکچر کے اندر کنفیوژن نظر آتی ہے. ایک آواز آتی ہے پیس کی، دوسری آواز آتی ہے جنگ کی، ایک آواز آتی ہے امن کی، دوسری آواز آتی ہے کیوس کی. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ امریکن جو پاور اسٹرکچر ہے وہ ان جنگوں کو لے کر، مڈل ایسٹ کے حالات کو لے کر، باقی چیزوں کو لے کر بہت زیادہ فریکچرڈ ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کا ان کا کانفلکٹ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اے پیک اور امریکہ فسٹس کا جو کانفلکٹ ہے وہ آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے. ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ احمد حسن العربی ہمارے ساتھ. اور